اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوہستان میں ایسے انقلابی لوگوں کی ضرورت ہے، اور انقلاب کوہستان کے اندر، کوہستان کی مٹی کے اوپر انقلاب کا آنا اشد ضروری ہے۔ 1970 میں آپ کی یہ بیلٹ نہیں، ہماری بیلٹ شانگلہ کے ساتھ ایک سیٹ تھی۔ 1970 میں پہلا الیکشن ہوا۔ 1970 کے بعد سے لے کر آج 2024 ہے، تو 75% ہمارا جو وقت گزرا ہے انتخابات کا وہ قرآن اندازی کی نظر ہوا، اور 25% ٹائم ہمارے پاس بچا ہے۔ ہم نے جمہوری طور پر مقابلہ کر کے اس میں ماشاء اللہ کا ٹائم بھی شامل ہے۔ اب جناب علی، سوچنے کی بات یہ ہے ہم کس جانب جا رہے ہیں۔ ساری قوم ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، اللہ کی ہے، اور اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں اللہ کی زمین پر۔ تو آج بھی میں نے ادھر ججال میں عوامی عدالت لگائی تھی، اس جگہ ہم ان چیزوں میں نہیں ہیں، جو پیغام ہے اس کو سنیں، اور نہ یہ میری تربیت ہے۔ اب جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات اہم ہے۔ جو پیغام مفتی صاحب نے کہا کہ اپنا پیغام اللہ کی زمین پر، اللہ کے نظام والا پیغام آپ نے گھر گھر تک پہنچانا ہے۔ اب گھر گھر تک ہم جا نہیں سکتے ہیں، تو ساتھیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جہاں جہاں ہمیں لوگ ملیں، جس دفتر میں ملیں، ہم اب میرے مقابل کھڑے ہیں کہنے والے، ان کے دفاتر میں جا کر میں اپنا پیغام پہنچاتا ہوں۔ کیوں پہنچاتا ہوں؟ میں اس وجہ سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیغام ہمارے پاس ہے، یہ پیغام عند اللہ، عند الاسلام، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے۔ تو وہی پیغام، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے اتحادات اور پیسوں کی فراوانی میں، پیسوں کی بارش ہو رہی ہے، اس میں ہمارا ایمان بچا کے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کیا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اقامت دین کی جو محنت ہے، جو اللہ کی زمین پر ہم خلیفہ ہیں، تو خلافت کے تناظر میں ہمارے فرائض بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام یہ فرما رہے ہیں، اور فتوے بھی اس کے اوپر آ گئے کراچی سے، کہ عند اللہ عند الاسلام، یہ ووٹ گواہی ہے، اور اللہ نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، آپ گواہی کو مت چھپاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر لوگ کہیں گے کہ جی یہ سردار گجر کو آپ گواہی دے رہے ہیں۔ اب آپ کا ضمیر یہ مانتا ہے کہ طالب جان ابا سندھی آپ کی گواہی کا حقدار ہے، وہ جس مقصد کے لیے آپ بھیج رہے ہیں وہ مقصد پورا کر سکتا ہے، تو پھر آپ یہ کریں کہ میں آپ کی گواہی کا حقدار ہوں۔ آپ پھر ولا تکتموا الشہادہ، آپ پھر گواہی کو نہ چھپائیں۔ اور گواہی کو چھپانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے گواہی کا حقدار میں تھا، آپ نے قاسم کو دے دیا، آپ ولا تکتموا الشہادہ کے زمرے میں آ گئے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس کے اوپر ایمان ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی فاؤنڈیشن ہے، لوگ کروڑوں روپے اس کو دیتے۔ ایمل ولی خان نے اپنا پیسہ ترکی کے زلزلے میں لا کر دیا، باقی سارے لوگوں نے اپنا پیسہ لا کر ادھر دیا۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے اوپر آپ کے مخالفین کروڑوں کا پیسہ لا کر آپ کو دے رہے ہیں۔ سراج الحق صاحب سے پوچھا ووٹ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس جواب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا لوگوں کو پیسے کی قدر معلوم ہو چکی ہے، لوگوں کو پیسے کی قدر معلوم ہو چکی ہے، اور الخدمت فاؤنڈیشن یہ سمجھتے ہیں کہ امانت دار ہے، تو آگے ہمارے حوالے کرتے ہیں۔ لوگوں نے آج تک اپنے ووٹ کی اہمیت کو نہیں پہچانا ہے کہ میری ووٹ کی اہمیت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ووٹ کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر آپ کو لوگ پیسے دے دیں، آپ کو بھینس دے دیں کہ ذبح کر کے میرے لیے روٹی کرو، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ اللہ کے ولی کہاں ہو؟ میں 16 ملکوں کے دورے کر چکا ہوں۔ واڈا میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، میں نے پچھلے سال چھوڑ دیا۔ جماعت نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے کہا کہ آپ نے اپنی سرزمین اور اپنی مٹی کے لیے اور ملک کے لیے آپ نے آگے آنا ہے۔ اب میں آیا ہوں تو میں ایک منشور کی طرح ایک منشور کو لے کر آیا ہوں۔ میں اس طرح ہوا میں نہیں آیا ہوں۔ اور کوہستانی ماما کے پاس جب نمائندہ آتا ہے، اس کوہستانی ماما نے کبھی بھی یہ زحمت نہیں کی کہ بھائی آپ آئے ہیں، قاسم بھائی آپ آئے ہیں، آپ کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟
کوہستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ میرے منشور کے اندر اس وقت جو دل میں قوانین بنانے کے لیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں نا، وہاں کوئی ناچنا نہیں ہے، وہاں قوانین بنانا ہے. تو قوانین بنانے کے لیے آپ نے کس کو چننا ہے؟ پھر ایک گونگے کو چننا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ یہ جمع غفیر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گواہی کا میں حقدار نہیں ہوں اور مجھ سے زیادہ کوئی حقدار ہے، اللہ کی قسم ابھی فارم آپ کے حوالے کرتا ہوں اور جا کے سب قومی اسمبلی میں اس بندے کے ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ دعا کرتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے، میں ڈنڈی کی چوٹ پہ کر کہتا ہوں. میں نے یہ جو میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں 32% آبادی پاکستان کی 60 سال سے اباؤ ہے، 60 سال سے اوپر ہے. آپ کے قانون کے اندر آپ کے 60 سال سے اوپر لوگوں کے لیے سوشل سیکیورٹی کا کوئی نظام نہیں ہے، ہیلتھ انشورنس نہیں ہے. 60 سال سے اوپر کا ہماری 32% آبادی اپنے بچوں کی محتاج ہے. کیوں ایسا ہے؟ ریاست ماں ہوتی ہے. تو میں نے اپنے منشور میں لکھا یہ بل میں ٹیبل کروں گا. 5 کروڑ 88 لاکھ نوجوان اس ملک کا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. میں نے اپنے منشور کے لیے کے اندر یہ لکھا ہے اس پہ میں بل ٹیبل کروں گا. 5 ارب روپے سالانہ، 5 ارب روپے سالانہ آپ کا کدھر ضائع ہو رہا ہے؟ 5 ارب روپے آپ کا، آپ مقروض ہیں. آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے مقروض پیدا ہوتا ہے. خدا کے لیے سوچو، اللہ کے واسطے سوچو. وہ 5 ارب روپے MNA MPA سینیٹر اور وزراء وہ اپنی تنخواہوں میں لیتے. میں یہ بل ٹیبل کروں گا کہ آپ کس چیز کا تنخواہ لے رہے ہو، کس چیز کا آپ TIDA پر سیشن کا 9,000 روپے لے رہے ہو، کس بات کی لے رہے ہو. قانون تو آپ بناتے نہیں، اور قانون اگر بنانا ہے تو اپنے لیے بنا رہے ہو. ملک تو جو عوام ہے، عوام قوانین سے ایک لاوارث ہے. تو آپ کس چیز کا تنخواہ لے رہے ہو؟ آپ کس چیز کی 5 ارب روپے سالانہ آپ اس مقروض ملک کا ضائع کر رہے ہو؟ تو یہ بل میں ٹیبل کرنے جاؤں گا. اب یہ آخری بات کر رہا ہوں. ایک بے وقوف انسان آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک بے وقوف انسان کہ میں کہتا ہوں کہ میں ہارا بھی تو اس منشور کے اوپر کام کروں گا. کبھی آپ کے ساتھ ہارے ہوئے شخص نے وعدہ کیا ہے؟ میں آپ کو گواہ بنا کر میں یہ وعدہ کرتا ہوں، میں اگر ہارا بھی تو 5 سال اپنے اسی منشور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں انشاءاللہ العزیز میدان میں رہوں گا جماعت اسلامی کے فورم سے. اب آخری بات یہ کرنے جا رہا ہوں کہ بھائی میں اس چیز پہ میرا ایمان میں ہر بند سے لے کر مدخیل تک گھماؤں. جو آخری پیغام دینے جا رہا ہوں یہ غور کی بات ہے. اللہ کی قسم میں نے دیکھ لیا ہے کہ کوہستان کے اندر یقین متزلزل ہے، یقین متزلزل ہے. اللہ کی ذات عالی کے اوپر یقین متزلزل ہے. اللہ کی قسم جب تک اللہ کے اوپر ہمارا یقین مستحکم نہیں ہوگا، اور یہ بات یاد رکھیں، جس لیول کا یقین ہوگا اس لیول کی مدد و نصرت آئے گی. جس لیول کا یقین ہوگا اس لیول کی مدد و نصرت اللہ کی آئے گی. اب جب یقین اللہ کی ذات سے ہٹ کر پیسوں کے اوپر آ گیا، بندے کے اوپر آ گیا، تو اللہ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے اور بندے کے حوالے کریں گے. ایک بندے کو دوسرے بندے کے حوالے کیا، خدا کی قسم اس سے بڑا ڈیزاسٹر اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اور سب سے مشکل کام اس وقت کوہستان میں ایمان بچانا ہے. میں درخواست کروں گا اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے گا. اور آپ کی گواہی کا آپ سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے لیے میرا نشان ترازو ہے، سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا حقدار ہوں گواہی کا، تو آپ اپنی گواہی دے دیجئے. اور یہ نہ کہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو ضرورت ہونی چاہیے کہ میرا تعلق ہو، مجھے اٹھنا، مجھے اللہ نے بین الاقوامی شناخت دی ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے 5-10 بندے ادھر اٹھیں بیٹھیں. لیکن کام ماں دھرتی کے لیے، اسلام کے لیے، قوم کے لیے کام کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ.